Namaste. This is a small dialogue by a hawk who was a ambassador of Italy in the 2000 when Congress was in power. So he used to support the Kashmir cause اور یہ جو ہماری چانکیہ میں دلی میں جو ایمبیسی ہے وہاں سے یہ جتنے بھی آپ کے کشمیر کے جو حریت پارٹی ہے اور جو کشمیر لبریشن فرنٹ تھا ان سب کو ان لوگ دعوت دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. تو ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ پاکستان شوڈ ناٹ گو فار پیس ود انڈیا and they should only stick to their Kashmir cause, which is fine with India. آپ اس کی پہلے ڈائلاگ سنیے، اس کے بعد میں اس کی ڈائلاگس کی سمیکشا کرتا ہوں. دیکھیے، بھارت کے ابھی تک جو آفیشیل پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردی اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اور پاکستان کی آفیشیل پوزیشن یہی ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ جو ہیں کشمیر پہ ہونے چاہیے اور باماری مذاکرات ہونے چاہیے. اور پاکستان نے، حقیقت یہی ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی مذاکرات سے آنکھیں نہیں چرائیں اور ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات حل کیے جائیں. لیکن کیا کریں کہ بھارت جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جب وہ مذاکرات کرتا ہے تو پاکستان کو فیور کرتا ہے. تو یہ جو اس قسم کا ایٹیچیوڈ ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مذاکرات سے کوئی خاص کشمیر کے حوالے سے نتیجہ کوئی خاص نہیں نکلتا. گو کہ 2005 میں اور 2007 میں دو بڑے میجر سی بی ایمز آئے تھے، ایک ٹریول کے حوالے سے اور ایک انٹرا کشمیر ٹریڈ کے حوالے سے، لیکن جو ہے کشمیر کے سلوشن کی طرف جو بات جانی چاہیے وہ نہیں جا رہی. اور اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے اقدامات لیے ہیں آئینی اعتبار سے، اس نے ساری راہیں بند کر دی ہیں بائی لیٹرل نیگوسیشنز کے لیے کہ بائی لیٹرلی کچھ کام ہو سکے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ اعتماد کی فضا پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو کسی بھی دو ملکوں کے درمیان ضروری ہے کہ وہ ان تعلقات کو آگے لے کر بڑھے. کیونکہ کشمیر ایک ایسا تنازع ہے جو کہ رہے گا اگر اس کا سلوشن کوئی نہیں، پائیدار سلوشن نہیں نکلتا، اور وہ سلوشن جو کہ کشمیریوں کو قابل قبول ہو. صرف یہ پاکستان اور بھارت کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ کشمیر ایک میجر پرائمری اسٹیک ہولڈر تو کشمیری ہیں، فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، میں تو ذاتی طور پہ کوئی اتنا اس کے بارے میں پر امید نہیں ہوں. ممکن ہے کہ جو ہے کچھ جس طرح پہلے بھی ہوتا رہا ہے کچھ مذاکرات ہوں، کچھ بات آگے بڑھے، لیکن جہاں تک مسائل کو، تنازعات کو حل کرنے کی بات ہے، میں اس سے کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں. سچی بات تو یہی ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان ہی بڑی قسمتی ہے ناظرین کہ ہمارے ہاں شاید معاملات کو صحیح سمجھا نہیں جا رہا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کے وہ ہیں اسپیشل اسسٹنٹ، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ریشنلی، عقلی بنیادوں پہ حل کرنا چاہیے، نظریاتی بنیادوں پہ نہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سا نیا نیریٹو ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا ہے، اور اگر ہم سب کا ہم عقلی اعتبار سے ہی کریں گے تو پھر تو ہم پاکستان کی پھر ہم جو ہے آئی ڈو ناٹ نو وٹ آر وی اپ ٹو. تو اس لیے میں جو ہے اس معاملے کو بڑی دوسری نظر سے دیکھ رہا ہوں. یقیناً ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، نارملائز ہوں، تنازعات حل ہوں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ بھارت ایک بڑے ملک کی حیثیت سے کیا وہ چاہتا ہے کہ تنازعات حل ہوں، یا پھر پاکستان کو انہی مذاکرات کے معاملات میں الجھانا چاہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اسی طرح الجھانا چاہتا ہے کہ بس یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے. اور تو اب بھارت نے جو اب پوزیشن ان کی ہے وہ تو اب آئینی اعتبار سے جو ہے وہ ساری تبدیلیاں وہ لے کر آ گئے ہیں.
اب وہ کس طرح جموں اور کشمیر کے مسئلے پہ ہم سے بات چیت کریں گے؟ پہلے تو مجھے کوئی یہی سمجھا دے جو پاکستان میں بڑے خوش ہیں کہ بڑا بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اور بڑی مجھے یاد آتی ہے 1974 کی شاید انڈیا کی پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے 22 فیبرری if I'm not wrong 1974، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ پاکستان کا جو کشمیر ہے یہ بھی ہم نے لینا ہے اور گلگت بلتستان بھی لینا ہے۔ اس ریزولوشن کو لے کر بھی اتنا شور و غوغا ہوا، اور اب تو یہ آئینی تبدیلیاں آ گئی ہیں پاکستان میں، تو بھارت میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کسی طور بھی راضی ہوگا کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ تنازع جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو۔ اگر صحیح معنوں میں اس کو حل کرنا ہے تو دو طرفہ تعلقات اب نہیں چلیں گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف کشمیر بات ہو، باقی مسائل بعد میں خود بخود حل ہو جائیں گے، اور یہ تھرڈ پارٹی کی میڈیشن کے تحت ہونے چاہیے۔ بے شک بیک چینل پہ ہوں، سامنے نہ ہوں، جو لوگ بھی انوالوڈ ہیں وہ سامنے نہ آئیں، ٹھیک ہے، لیکن تھرڈ پارٹی کی میڈیشن کے بغیر جو بھی پروسیس شروع ہوگا میرے حساب سے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگا۔ کچھ عرصے کے لیے ممکن ہے کہ یہ پروسیس جاری رہے، لیکن آگے جہاں سے شروع ہوئی تھی، تو اس لیے میں اپنے حکمرانوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ چلیں۔ پاکستان نے پہلے بھی بہت اپنی جو ہے کشمیر پوزیشن بہت کمزور کی ہے کشمیر پہ، اور اگر آپ یہ پھر الجھ جائیں گے یہ جو باہمی دو طرفہ مذاکرات کے پروسیس میں، تو آپ یقین جانیے اپنی پوزیشن کو مزید کمزور کریں گے۔ تو کیا کیا جائے یہی صورت، اور آپ کی تجاویز بھی شاید گو کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ ایک طرف ٹیررزم کی بات بھی کرتے ہیں، پھر آرمی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، تو آپ وہی کویسچنز ان بٹوین دا لائنز وہی باتیں انڈیا کا نیریٹو ہی آپ اس کو ہی ری انفورس کر رہے ہیں بنیادی طور پہ۔ آپ نے تنازعات کے حل کی بات نہیں کی، آپ نے تو صرف یہی کہہ دیا کہ بس انسانی حقوق جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، ڈریکونین لاز ہٹ جائیں، تو صورتحال یہ صرف یہ نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ تنازع کے جو ہے حل کی طرف کیسے جانا چاہیے، اس پہ ہی بات کرنی چاہیے۔ بہت عرصہ گزر گیا، ہم نے یہ کاسمیٹک قسم کی چیزوں پہ اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اب بات یہ ہونی چاہیے کہ معاملے کو حل کیسے کرنا چاہیے، تو اتنی سی ہی گزارش ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر فار بوتھ پاکستان اینڈ انڈیا، اینڈ بٹ آئی ڈو ناٹ سی اینی genuine urge on the part of India to reach out to Pakistan and resolve this issue. So that is, in my view, is the crux of the matter. Muslim who thinks کہ جو پاکستان ایک نظریات پر بنا تھا، so the Musliman in him is talking. He is not an ambassador. He is just a Musliman. He's talking in the hawk that I said that he thinks that Kashmir is right because Muslims live there. So when India got divided, why didn't all the Muslims go to Pakistan? اگر نظریات پہ بنی ہے تو سارے مسلمان کیوں نہیں گئے، اور ہمارے دیش کے جو لوگ تھے انہوں نے کیوں مسلمانوں کو جانے نہیں دیا؟ This is the crux of what he said was the crux of the problem. The crux of the problem is that we must take the Pakistan occupied Kashmir and also Gilgit and Baltistan, which is supposed to be ours legally. And that is what we should fight for. What do you think about it? Write in the comment box. اور اگر میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز لانے میں میرے کو پروتساہن ملے گا اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں۔ دھنیہ واد، تھینک یو۔